اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لفظ چینل کے دوستو السلام علیکم۔ قرآن پاک کی سورہ شورى آیت 49 سے 50 میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وہ زمین اور آسمان کی بادشاہی کا مالک ہے۔ وہ جو کچھ چاہتا ہے پیدا فرماتا ہے، جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکے لڑکیاں ملا کر دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بانجھ کر دیتا ہے۔ وہ سب کچھ جانتا ہے اور ہر چیز پر قادر ہے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، لیکن یاد رکھیں وہ کبھی بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ ہمارے ہاں اکثر آپ نے شادی بیاہوں اور میلے ٹھیلوں میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہوگا جو کہ ناچتے گاتے اور بعض حالتوں میں بھیک بھی مانگتے نظر آتے ہیں۔ ان کے مختلف نام ہیں، جیسے خسرا، مخنث، ہیجڑا، خواجہ سرا وغیرہ وغیرہ۔ ان میں سوائے خواجہ سرا کے باقی کے نام سے تحقیر اور طنز نظر آتا ہے۔ لفظ خواجہ سرا قدرے بہتر نام ہے۔ یہ نام ان کو مغل بادشاہوں نے دیا تھا۔ فارسی زبان میں افسر کو خواجہ اور محل کو سرا کہتے ہیں، لہذا اس سے مراد ہوا محل کے افسر۔ لیکن یہاں ایک اہم سوال آپ سب کے ذہنوں میں آ رہا ہوگا کہ آخر یہ تیسری جنس کے لوگ پیدا ہوتے کیسے ہیں؟ ناظرین محترم، جہاں تک بایولوجیکل انفارمیشن کا تعلق ہے تو سائنسی طور پر انسان کی جب پیدائش ہوتی ہے تو بچے کے جنس کے تعین کے طور پر مرد اور عورت کے کروموسوم آپس میں ملتے ہیں۔ ان میں سے کچھ کروموسوم ایسے ہوتے ہیں جو کہ جنس کا تعین کرتے ہیں۔ اگر مرد کے کروموسوم غالب ہوں تو لڑکا ہوتا ہے اور اگر عورت کے کروموسوم غالب ہوں تو لڑکی پیدا ہوتی ہے۔ لیکن تیسرے جنس میں یہ اتفاق ہوتا ہے کہ مرد اور عورت کے کروموسوم برابر ہو جاتے ہیں، جو کہ عموماً بہت کم ہی ایسا ہوتا ہے۔ ایسی صورتحال میں جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ نہ مرد ہوتا ہے اور نہ ہی عورت، یعنی کہ تیسری جنس۔ یہاں ایک بات جو کہ بہت کم لوگ جانتے ہوں گے کہ تیسری جنس کے اندر بھی میل اور فیمیل ہوتے ہیں۔ اس کا تعین ایسے ہوتا ہے کہ تیسری جنس میں فیمیل کروموسوم اگر میل کروموسوم پر دوبارہ غالب آ جائیں تو فیمیل خواجہ سرا کہلاتا ہے۔ بالکل یہی سلسلہ میل خواجہ سراؤں کا ہے۔ ناظرین، خواجہ سراؤں میں بھی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ پاکستان کے صوبہ سندھ میں خواجہ سراؤں کے باقاعدہ طور پر ڈیرے موجود ہیں۔ ان ڈیروں کو سندھی زبان میں لڑی کہا جاتا ہے، جہاں سندھ کے خواجہ سراؤں کے سب سے اہم گروہ رہائش پذیر ہیں۔ خواجہ سراؤں کی ایک قسم اولاکھڑے بھی ہے، جن کا دعویٰ ہے وہ پیدائشی طور پر جنسی صلاحیتوں سے محروم ہوتے ہیں۔ وہ خوشی کے موقع پر نذرانے وصول کر کے آپس میں بانٹ کر گزر بسر کرتے ہیں اور ان کا عموماً اٹھنا بیٹھنا بھی معزز گھرانوں میں ہوتا ہے۔ ناظرین محترم، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا علم و حکمت میں پوری دنیا میں کوئی ثانی نہیں، ایک دفعہ آپ سے دریافت کیا گیا کہ یہ خواجہ سراؤں کی وراثت کا کیا مسئلہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ خواجہ سراؤں کی وراثت کا تعین اس کی مشابہت کی بنا پر کیا جائے گا، یعنی اگر وہ مرد کے مشابہ ہے تو مرد کا حصہ ملے گا، اگر اس کی جسامت عورت کے مشابہ ہے تو اسے عورت کا حصہ ملے گا۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام نے عورت اور مرد کی طرح تیسری جنس کو بھی حقوق سے نوازا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص نے ایک خنسا یعنی خواجہ سرا سے شادی کی اور مہر میں اس شخص نے اپنی بیوی یعنی خنسا کو ایک لونڈی دی۔ وہ خنسا یعنی وہ خواجہ سرا اس قسم کا تھا کہ اس کا فرد مردوں اور عورتوں دونوں قسم کا تھا۔ اس شخص نے اپنی بیوی خواجہ سرا کے ساتھ جمع کیا تو اس سے ایک لڑکا پیدا ہوا، اور جب اس خنسا نے اپنی مہر میں ملی ہوئی لونڈی کے ساتھ جمع کیا تو اس سے بھی ایک لڑکا پیدا ہوا۔ یہ بات مشہور ہو گئی اور معاملہ امیر المومنین سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس خنسا سے استفسار کیا تو اس نے جواب دیا کہ اس کا فرد عورتوں والا بھی ہے اور اسے ماہواری بھی آتی ہے۔ حضرت علی نے اپنے دونوں غلاموں برق اور کمبر کو بلایا اور ان کو حکم دیا کہ وہ خنسا یعنی اس خواجہ سرا کی دونوں طرف والی پسلیاں شمار کریں۔ اگر بائیں جانب والی ایک پسلی دائیں جانب سے کم ہو تو پھر اس خنسا کو مرد سمجھا جائے گا، ورنہ اس کو عورت تصور کیا جائے گا۔ اس کے بعد جب یہ بات واضح ہو گئی کہ اس خواجہ سرا کی ایک پسلی کم ہے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے مرد ہونے کا فیصلہ صادر فرما دیا اور اس کے شوہر اور اس کے درمیان علیحدگی کروا دی۔ ناظرین، اسلامک کتب میں درج ہے کہ جب اللہ
ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अकेला फरमाया। फिर अल्लाह ताला ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम पर एहसान का इरादा फरमाया कि इसका जोड़ा पैदा फरमाया जाए ताकि इनमें से हर एक अपने जोड़े से सुकून हासिल करे। हजरत आदम अलैहिस्सलाम बेदार हुए तो उनकी बाएं जानिब एक हसीनो जमील औरत बैठी थी। यही वजह है कि मर्द की बाएं जानिब की पसली औरत से कम होती है और औरत की दोनों जानिब की पसलियां बराबर होती हैं। कुल पसलियों की तादाद 24 है, 12 दाएं जानिब और 12 बाएं जानिब होती हैं, जबकि मर्द की दाएं जानिब 12 और बाएं जानिब 11 पसलियां होती हैं। तो मर्द की कुल पसलियां 24 की बजाय 23 होती हैं। लेकिन एक इस्लामी जमहूरिया मुल्क होने के बावजूद इस मुल्क में रहने वाले अफराद इस्लाम से बहुत दूर जा चुके हैं। इस्लाम जितना इंसानियत का दर्स देता है, अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम उतना ही इंसानियत से दूर जा रहे हैं। मुख्तसर ये कि हम इस कदर बेहिस हो गए हैं कि हमें इन तड़पती जिंदगियों के दुख दर्द का इदराक ही नहीं, बल्कि हम किसी न किसी तरह अंगारों में तपिश बढ़ाने का सबब बन रहे हैं। ये बिल्कुल हमारी ही तरह के इंसान हैं। ये सांस तो लेते हैं मगर घुट घुट कर। उन्हें जीने का हक तो है मगर उसके लिए उन्हें बड़ी कीमत चुकाना पड़ती है। इनके रंग बिरंगे लिबास, चमकते जेवरात, रोशन रंगीन चेहरे, खनकते पायल और लड़खड़ाते बल खाते बदन में जिंदगी घिसटती तो है मगर दहकते अंगारों पर। इनकी जाहिरी चमक दमक के पीछे न जाने कितनी अंदोनाक कहानियां हैं जिन्हें सुनने की सकत शायद हम में ना हो सकता है कि हमारी रूह इन कहानियों का बोझ उठाने से इनकार ही कर